ہمارے یہاں خاص کر بر صغیر ہند و پاک میں جو چاند کا مسئلہ ہے، رؤیت ہلال کا، کہ اس مسئلے میں جس تنگی کا مظاہرہ ہمارے اہل علم تنگ ذہنی اور علمی پسماندگی کا اظہار کرتے ہیں اور جس جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے امت کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ انہی اہل علم نے جہاں انہیں آسانیاں ملتی ہیں انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس طرح جہاں ان کا اپنا فائدہ ہو تو یہ کس طرح فوائد حاصل کرتے ہوئے پیچھے نہیں رہتے، لیکن جہاں عوام کے لیے دینی طور پر فائدہ دینے کی ضرورت ہے وہاں کس طرح یہ اپنی مونوپلی قائم رکھنے کے لیے ان فوائد اور ان آسانیوں سے قوم کو اور عوام کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑی کھلی ہوئی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں اور احادیث مبارکہ کے کسی ذخیرے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی آیت یہ رہنمائی کرتی ہو کہ مدرسے میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، یا کسی احادیث مبارکہ میں یہ تعلیم موجود ہو کہ مدرسے میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے۔ کتنے؟ 8 مصارف۔ مگر ان 8 مصارف میں سے کسی بھی مصرف میں مدرسے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ان 8 مصارف میں اگر ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، گنتے جائیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ کتنے مصارف ہوئے؟ 8۔ ان میں کہیں بھی مدرسہ آیا؟ کہیں بھی مدرسے کا ذکر نہیں ہے۔ یہی 8 مصارف قرآن میں بھی موجود ہیں اور یہی 8 مصارف احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں، انہی کی تعبیر، انہی کی تشریح اور انہی کی تفسیر۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ سال کے 12 مہینے، بلکہ آپ ایک کام کیجئے، زکوٰۃ پر جہاں بھی بیان ہو، کسی بھی ملا کا، مولوی کا، جہاں بھی بیان کرے، جس زمانے میں بیان کرے، آپ کو زکوٰۃ کا ایک ماتر مصرف ہر ملا بیان کرتا ہوا نظر آئے گا بر صغیر ہند و پاک کا، اور وہ مصرف وہ ہوگا جو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں۔ ایک ماتر مصرف، سب سے اہم، جس کا جھنڈا سب سے اونچا ہے، جس کے جھنڈے کی بلندی کے تلے قرآن کریم کی یہ آیت دب کر رہ گئی، جس کے معنی مٹ کر رہ گئے، ختم ہو کر رہ گئے۔ آج اگر قوم سے پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے تو انہیں ملا کی تعلیم کے مطابق اتنا ہی پتا ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی مدرسے کے دروازے پر جاؤ اور زکوٰۃ کا جھولا تھیلا خالی کر کے آ جاؤ۔ جبکہ قرآن کی کسی آیت میں اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے کسی حدیث میں مدرسے کو زکوٰۃ کے مصرف کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ مدرسے میں زکوٰۃ لگتی۔ نہ قرآن مصرف بتا رہا ہے نہ حدیث، مگر چونکہ یہ اپنے کام کی چیز ہے تو راستہ نکالا، آسانی پیدا کی، اور اتنی آسانی پیدا کی کہ قرآن و حدیث کے تمام مصارف کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدرسے کے علاوہ بھی، یا زیادہ سے زیادہ یہ جو بھیک مانگنے والے آتے ہیں ان کو دینے کے علاوہ بھی زکوٰۃ کسی اور کو دی جا سکتی، یہ پتہ ہی نہیں۔ یعنی قرآن کی یہ آیت اجنبی ہو کر رہ گئی، بھلا دیا گیا،
پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور مدارس کا اتنا ہوا کھڑا کیا گیا کہ گویا کہ عوام کا ذہن یہ بن گیا اور عوام کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ مدرسوں کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی اور مصرف ہے ہی نہیں. یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے کہ ایسا راستہ نکالا جائے اور ایسی تعلیم دی جائے کہ اللہ کی تعلیم پیٹ کے پیچھے چلی جائے؟ جی یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ احادیث مبارکہ کی تعلیم ہے؟ نہیں. اہل علم کا کام یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں. قرآن بیان کر رہا ہے 8 مصرف. کتنا؟ 8. اور اس میں مدرسہ نہیں ہے. ملا بیان کر رہا ہے صرف ایک ماتر مصرف، اور وہ بھی ایک وہ مصرف ہے جو قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں. کیوں؟ اس میں ان کا فائدہ. اس کے لیے جہاں سے وہ کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا بھان متینے کنبا جوڑ لیا کنبا. اب چاہے قرآن کی آیتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا پڑے یا احادیث مبارکہ کو بھلانا پڑے، مسئلہ نہیں. اللہ کی تعلیم کو بھلانا پڑے کہ رسول اللہ کی، ہمارا پیٹ چلنا چاہیے، ہمارا دھندا اور ہمارا کاروبار چلنا چاہیے. لیکن یہ جو دین کی اہم تعلیم ہے، کیا؟ رؤیت ہلال، چاند کا دیکھنا. اس حوالے سے جب یہ مسئلہ آتا ہے، خاص کر یہ مسئلہ رمضان کریم کے موقع پر اور عید الفطر کے موقع پر کھڑا ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر فوراً کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، جس میں موقع درمیان میں نہیں ہوتا، اور فوراً عوام کو چاند کی اطلاع کے حوالے سے ضرورت ہوتی. اب اس مقام پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. فرماتے ہیں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. اب موجودہ زمانے میں ہمارے بر صغیر ہند و پاک ہی کے بڑے بڑے اہل علم جو واقعی کام کر رہے ہیں، یہ ہڈی بوٹی پیر نہیں جو صرف دین فروشی کر رہے ہیں، وہاں سے بھی یہ فتویٰ اور یہ تعلیم جاری کی گئی کہ استفاضہ خبر پر، یعنی موبائل کے ذریعے بھی اگر فون کی خبر پر اطمینان ہو جائے، رؤیت ہلال کی خبر پر، تو فون کے ذریعے جو استفاضہ حاصل ہو اور جو اطمینان حاصل ہو چاند کے نظر آنے کا، اس پر بھی چاند کا اعلان کیا جا سکتا ہے. بلکہ وہ کئی سالوں سے اسی طرح چاند کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن جو دین کے نام پر کام کر رہا ہے، واقعی جو پڑھا رہا ہے، جو لکھا رہا ہے، ظاہر ہے اسی کو علمی میدان کا علم ہوگا. اور جو صرف علم کے نام پر کھا رہا ہے، جس نے مدرسے کھول کر رکھے ہیں، پڑھنے والے بچے نہیں ہیں لیکن سال میں اس کو دستار کرنا ہے، تو اس کو علم سے کیا واسطہ؟ وہ خود بھی جاہل ہے اور جاہل پیدا کر رہا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ فون کے ذریعے رؤیت ہلال کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. فون کے ذریعے رؤیت ہلال کا اعلان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. ٹھیک ہے؟ لیکن برا ہو علم کے نام پر جہالت کا کہ اگر علمی میدان میں کام کرنے کی باری آئے تو یہ عربی کی 2 لائن کی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے جتنے مفتی بنے گھوم رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے اطمینان سے، یہ جتنے قاضی اور مفتی ہیں نا آپ کے شہر میں بھی اور اطراف میں بھی، کبھی ان کو لے کر بیٹھیے اور عربی کی 2 لائن پڑھوائیے. اگر پڑھ دیں تو مجھ کو آ کر بتائیے گا. جی بلکہ ان میں بہت ایسے ہوں گے کہ اردو کی بھی 2 سطر ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائیں گے. لیکن غرہ یہ ہے کہ آنکھ بند ہے ہماری 100 سال پہلے پر. ہاں، اس آنکھ بند کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں پڑتا. پڑھنا لکھنا نہیں پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، اور انہیں کرنا وہی ہے. نہ پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ پڑھانا ہے.
کچھ نہیں کرنا، بس فری میں جہالت کی دستار دینی ہے۔ قوم کے دینی رہنما ہو کر دین کا مذاق اس طرح اڑانا ہے کہ بچوں کو ادھر ادھر سے پکڑ کے لا کے دستار باندھ دینی۔ ٹھیک ہے، مجھ کو یہ بتائیے، کیا اس کے حقیقی معنی پر عمل ممکن ہے اس حدیث کے؟ تھوڑا آپ غور کیجئے گا۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صوموا سیام سے، روزہ رکھو، لرؤیتہ، رؤیت مانے دیکھنا، رؤیت ہلال بولتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا، افطار کرو، کھاؤ پیو، لرؤیتہ، رؤیت ہلال کر کے روزہ رکھ کے۔ ترجمہ آیا سمجھ میں؟ میرے ترجمے پر اگر کسی کو اطمینان نہ ہو تو ڈکشنری سے دیکھ کر وہ اطمینان کر لے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حدیث پاک کے حقیقی معنی پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ سرکار یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امت سے۔ شاباش۔ امت میں کیا صرف وہی دو لوگ ہیں جو چاند دیکھ کر آتے ہیں ملا جی کے پاس گواہی دینے، یا ہم لوگ بھی ہیں؟ کون کون لوگ ہیں امت میں؟ سب، ہر مسلمان امت اجابت کا حصہ ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت۔ مجھ کو یہ بتائیے کہ آپ لوگ کم سے کم 25-30 سال کے تو ہوں گے نا؟ ہاں، 30 سال کے ہوں گے، زیادہ کے بھی ہوں گے، 35 سال کے بھی ہوں گے، 40 سال والے بھی ہیں، 45-50 سال والے بھی ہیں۔ 15 سال یوں نکال دیجئے کہ آپ نابالغ تھے، ٹھیک ہے؟ 15 سال نکال دیجئے کہ آپ نابالغ تھے، اپن پکڑ لیتے ہیں سب سے چھوٹے لوگ جو یہاں ہیں 30 سال، 15 سال ان کے نکال دیجئے کہ یہ نابالغ تھے۔ 15 سال انہوں نے بالغ ہونے کی حالت میں زندگی گزاری، ٹھیک ہے؟ 15 سال سے یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ مجھ کو آپ بتائیے کہ 15 سال میں کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے؟ 15 سال میں کتنی بار چاند دیکھا؟ بڑی عمر والے جو بیٹھے ہیں میں ان سے بھی التجا کرتا ہوں، وہ بھی بتائیں پلیز کہ انہوں نے کتنی بار چاند دیکھا؟ کتنی بار آپ لوگوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے؟ سرکار تو فرما رہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور آپ لوگوں نے چاند دیکھا ہی نہیں، تو آپ کا روزہ کیسا؟ 15 سال کا پھر تو سب ملیا میٹ ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا نا۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور آپ لوگوں نے کم سے کم 15 سال ایسے گزارے کہ روزہ رکھا، اور 1 سال بھی آپ میں سے ایک کا بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا، مطلب 1 سال بھی آپ نے چاند دیکھ کر روزہ نہیں رکھا ہے، ہر سال بغیر چاند دیکھے روزہ رکھا ہے، تو آپ کے روزوں کا کیا ہوا؟ سرکار کے حکم پر عمل ہوا؟ بلکہ ان ملاؤں سے جا کر پوچھو، ان میں بڑی عمر والے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کہ انہوں نے کتنے سال سے یہ روزہ رکھ رہے ہیں اور کتنے سال انہوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے، تو پھر ان کے روزوں کا کیا ہوا؟ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ کھٹکا بس ایک ہی ہے نا کہ میں نے ترجمہ غلط کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجئے، گوگل پر سرچ کر لیجئے، جہاں سمجھ میں آتا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے، بڑے چھوٹے سے جا کر پوچھ لیجئے کہ سرکار کا فرمان کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور اس کا معنی میں نے کیا عرض کیا؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ اور ان میں سے کسی نے، صرف آپ نے نہیں، یہ تو ایسی کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی عام انسان آئے گا شہادت لے کر اور ہم اعلان کر دیں گے، ان کو کہاں فرصت ہے کہ یہ موسم گرما کی گرمیوں میں، موسم سرما کی ٹھنڈیوں میں، اور موسم برسات کی برسات میں باہر نکل کر یہ آسمانوں کو گھوریں گے اور چاند تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، سر دکھ جائے گا، ان کے نازک بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا، چکر آ جائے گا مفتی صاحب کو، چاند دیکھنے کے لیے اگر سر اٹھائیں گے، ان کو فرصت نہیں ہے۔ ایک بار اگر انہوں نے زندگی میں چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہو تو بتائیں، تو یہ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ چاند تو صرف اس نے دیکھا ہے جس نے آ کر گواہی دی ہے، تو رسول اللہ کے فرمان پر تو صرف اس نے عمل کیا، تو روزہ کس کا ہوا؟ مفتی صاحب کا ہوا؟ قاضی صاحب کا ہوا؟ قاضی القضات صاحب کا ہوا؟ میرا اور آپ کا ہوا؟ کسی کا نہیں ہوا، بس ان 2 لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا۔ کیوں؟
سرکار کے فرمان پر صرف انہوں نے ہی عمل کیا، اس لیے کہ سرکار فرما رہے سومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، بس وہی کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہاں ہم ہیں۔ کیا کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی قاضی جس نے چاند نہیں دیکھا ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور ہم نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے؟ صرف وہ دو لوگ ہیں جو کہیں گے جی حضور لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، ہم ہیں حضور جنہوں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا ہے، سرکار ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ یہ سرکار کا فرمان ہے، یہ اس کا معنی ہے، یہ اس پر عمل ہے۔ تو کیا یہ اعلان کر دیا جائے کہ کسی ملا کا روزہ نہیں ہوا، کسی مفتی کا روزہ نہیں ہوا، کسی قاضی القضات کا روزہ نہیں ہوا؟ اعلان کر دیا جائے، کر دیں ہم اعلان؟ یا کوئی ملا، کوئی مولوی، مفتی، قاضی القضات یہ ہمت رکھتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے نا رسول اللہ کے فرمان پر، تو کر عمل۔ ان دو کے علاوہ کسی نے عمل کیا ہی نہیں، اعلان کرو کہ جنہوں نے اپنی ننگی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے ان کے علاوہ کسی نے چاند دیکھا ہی نہیں، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو روزہ صرف انہی دو کا ہوا جنہوں نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا، باقی کسی کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ ہے کسی کے اندر ہمت یہ اعلان کرے؟ تو باقی یہ جو سب روزہ رکھ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آتا ہے سمجھ میں؟ ارے سوال سمجھنا بھی مشکل ہے، ملاؤں کے لیے مشکل ہے، آپ تو عوام ہیں، اس لیے کہ نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے، صرف ہانکنا ہے، قوم کو لڑانا ہے، فتنے پیدا کرنے ہیں قوم میں۔ یہ اعلان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا؟ مگر روزہ تو سب رکھ رہے ہیں بھائی۔ میں نے بھی چاند نہیں دیکھا، میں بھی روزے سے ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے بھی کسی نے چاند نہیں دیکھا، بلکہ آج نہیں 15 20 30 40 سال سے کسی نے چاند نہیں دیکھا آپ میں سے، مگر روزہ ہو رہا ہے۔ اس مفتی نے کبھی چاند نہیں دیکھا، اس کا بھی روزہ ہو رہا ہے، بلکہ روزہ ہو نہیں رہا، سب سے رکھوا رہا ہے، بول رہا ہے رکھ لو۔ ارے بھائی تو نے دیکھا؟ بولے گا نہیں۔ تو کیا تو رسول اللہ سے بڑا رسول معاذ اللہ رب العالمین بن کر آیا ہے؟ کس بنیاد پر لوگوں سے روزے رکھوا رہا ہے؟ بھائی ہم کو حق ہے نا پوچھنے کا، اس لیے کہ ہم سے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر رکھو، اور تو بغیر دیکھے اعلان کر رہا ہے، کیسے مان لیں؟ مگر اعلان ہو رہا ہے۔ تو اتنی بات پکی ہے کہ نہیں کہ ان دو کے علاوہ لوگوں نے چاند نہیں دیکھا؟ اتنا پکا ہے کہ نہیں؟ ان دو کے علاوہ اوروں نے چاند نہیں دیکھا، مفتی ہو کہ قاضی القضات، ہاں چاند نہیں دیکھا، یہ بات پکی ہے نا؟ اب جنہوں نے چاند نہیں دیکھا اور روزے سے ہیں، وہ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں یا رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کر رہے ہیں؟ بظاہر اگر حقیقی معنی سرکار کے فرمان کا لیں تو ان دو کے علاوہ کوئی اور روزہ دار نہیں۔ کیوں؟ دیکھا ہی نہیں۔ تو اب سب کا روزہ کیسا؟ کیا کہتے ہیں؟ فون پر اس لیے ہم اعلان نہیں کریں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھ کر روزہ رکھو، تو بھائی بغیر فون کے کون سا تو دیکھ کر روزہ رکھ رہا ہے؟ وہ دو ہی دیکھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، تم سب بغیر دیکھے اور ہم سب بغیر دیکھے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، سب بغیر دیکھے۔ ہاں وہ دو آئے، انہوں نے گواہی دی، وہ دونوں چاند تھوڑی ہے۔ مفتی صاحب نے گواہوں کو دیکھا ہے، چاند کو تھوڑی دیکھا ہے۔ وہ دونوں چاند ہیں، وہ جو گواہی لے کر آئے ہیں چاند ہے۔ ہاں جی، چاند وہ ہے جس کو ان دونوں نے دیکھا۔ اب یہ دونوں گواہی لے کے مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب نے، قاضی القضات صاحب نے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ دونوں چاند ہیں کہ سورج ہیں؟ کہ دونوں بھی ہیں؟ کیا ہیں؟ اور پھر مفتی صاحب اور قاضی صاحب کے اعلان پر ہم لوگوں نے روزہ رکھا، تو مفتی صاحب کا اعلان چاند ہے کہ سورج ہے؟ کیا ہے بھائی؟ نہ وہ دونوں چاند سورج ہیں، نہ کوئی مفتی اور قاضی چاند سورج ہے۔ تو پھر ان پر روزہ کیسے رکھا جا رہا ہے؟ ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر پتہ یہ چلا کہ سرکار کے فرمان کا معنی کچھ اور ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنی مراد ہو تو روزہ صرف انہی دو کا ہوگا، کسی بڑے سے بڑے مفتی اور ملا کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اب معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ مفتی صاحب نے بھی بغیر دیکھے روزہ رکھا ہے، ہم سب نے بھی بغیر دیکھے روزہ رکھا ہے، تو ہمارا روزہ صحیح کیسے ہو رہا ہے دیکھے بغیر؟ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار کے فرمان سے وہ مراد نہیں ہے، معنی تو وہی ہے مگر مراد وہ نہیں، معنی وہی ہے۔
مگر مراد یہ نہیں ہے سرکار کی کہ ہر ایک گھر سے نکلے امت کا ہر فرد اور دیکھے تبھی روزہ ہوگا. کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ دیکھنے کی یقینی خبر، دیکھنے کی یقینی اطمینان بخش خبر پر روزہ رکھو. اب بات کلیئر ہوگی کہ مفتی صاحب نے چاند نہیں دیکھا اور نہ یہ جو دونوں گواہ آئے ہیں یہ چاند ہے، لیکن مفتی صاحب نے ان دونوں پر اطمینان کیا. اب کیا یہ دونوں اطمینان کے لائق ہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں داڑھی تو ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سر پہ ٹوپی بھی ہے، کرتا پاجامہ بھی پہنا ہے، اس سے زیادہ یہ کہ جبہ بھی پہنا ہے. میں کہوں گا جی یہ داڑھی رکھ کے جو آپ کے سامنے آیا یہ کل رات میں کیا کر رہا تھا پتا ہے آپ کو؟ راستہ چلتے ہوئے کس کو گھور رہا تھا پتا ہے آپ کو؟ حلال کما کے کھاتا ہے کہ حرام پتا ہے آپ کو؟ اور جس زمانے میں بڑے بڑے ملا اسٹیج پر ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، اس نے کتنی گالیاں بک کے یہ آیا ہے پتا ہے آپ کو؟ کیسے گواہی قبول کر لی؟ تو کہا ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر میرے سامنے تو اچھا بن کر آیا ہے تو میں نے قبول کر لیا. ارے اتنی کالک اندر چھپی ہوئی ہے لیکن اوپر سے گورا دکھ رہا ہے تو گورا مان لیا. تو بھائی ٹیلی فون میں بھی تو وہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہاں بھی یہ امکان ہے کہ یہ گواہ جھوٹا ہو، یہ گواہ فاسق ہو، یہ گواہ جھوٹ بات کرتا ہو، حرام کھاتا ہو، حرام کماتا ہو، گالی باز ہو، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے آپ نے مان لیا. تو بھائی ٹیلی فون میں بھی تو یہی ہے. وہاں امکان ہے ہو سکتا ہے دونوں نے طے کر لیا ہو کہ آج چل کے سب کو بے وقوف بناتے ہیں اور آ گئے ہوں طے کر کے، لیکن ظاہر ایسا ہے کہ مان لینے جیسا ہے، آپ نے مان لیا. تو ٹیلی فون کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ آپ موت سے لے کر شادی سے لے کر ہر چیز آپ ٹیلی فون پر مانتے ہیں، اور ایک ٹیلی فون پر مان لیتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کے یہاں خبر آ جائے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ دوسری جگہ فون کر کے تصدیق نہیں کرتا، فوراً ٹکٹ نکال کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ 10 لوگوں سے بات کیجئے اور عوام سے نہیں، آپ مفتیوں سے بات کر لیجئے، اس کے بعد آپ اعلان کیجئے. لیکن چونکہ یہاں مونوپلی برقرار رکھنا ہے، ٹیلی فون سے اگر اطمینان کا مسئلہ ہو جائے تو پھر مدرسوں کے باہر لوگ بھیڑ لگا کے کھڑے نہیں رہیں گے نا، حضور بتائیے چاند ہوا کہ نہیں. ہاں سال میں ایک بار جو عوام ان کو پوچھتی ہے، سال میں ایک دن کے مفتی اور ایک دن کے قاضی، پھر عوام ان کو پوچھے گی. کوئی بھیڑ لگا کے ان کے مدرسوں کے باہر کھڑا نہیں ہوگا، حضور بتائیے چاند ہوا کہ نہیں. اس لیے یہ سہولت یہ عوام کو نہیں دے سکتے. اور چندے کے بارے میں، زکوٰۃ لینے کے بارے میں، چونکہ وہاں اپنا کاروبار اور اپنا دھندا ہے تو اگرچہ 8 مصارف کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا پڑے، وہاں ہم مدرسے کے لیے اس طرح چندہ اور زکوٰۃ وصول کریں گے کہ اگرچہ ضرورت مندوں کا حق مارا جائے، سب کا حق لا کے مدرسے میں ڈال دیں گے، اگرچہ مدرسے میں زکوٰۃ کی اتنی رقم ہو کہ پیسے سڑ رہے ہوں. آج بھی ہمارے شہر میں ایسے مدرسے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ایکڑ کی کئی ایکڑ زمینیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ سالوں سے دھول کھا رہی ہیں، مٹی بنی ہوئی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ قوم کی زکوٰۃ وصول کر کے، ضرورت مندوں کا حق مار کے، دوسرے ضروری مصارف کا حق مار کر وہ مدرسے کے لیے چندہ وصول رہے ہیں. ایک ایکڑ زمین ان کے پاس ایسی ہے کہ اگر 1 ایکڑ زمین بیچیں تو کئی سال مدرسے کا خرچ چل سکتا، مگر اس کے باوجود یہاں قرآن کے اس حکم پر عمل نہ کر کے، قرآن کے حکم پر معاذ اللہ دھول ڈال کے مدرسے کے لیے وہ زکوٰۃ وصول رہے ہیں. لیکن یہاں کھلی ہوئی بات ہے کہ سرکار کے اس فرمان پر حقیقی معنی میں عمل ہو ہی نہیں سکتا، مرادی معنی میں ہی عمل کرنا ہے، اور مرادی معنی پر عمل کر کے عوام کو سہولت فراہم کی جا سکتی ہے کہ 11 بجے تراویح نہ ہو، 12 بجے تراویح نہ ہو، 3 بجے اور 4 بجے تراویح نہ ہو، مگر یہ ان کے دھندے کا کام نہیں ہے. ان کا دھندا یہاں عوام کو سہولت دے کر نہیں ہوگا، ان کا دھندا یہاں مدرسے کے باہر لوگوں کی بھیڑ لگا کر چلے گا کہ مفتی صاحب چاند ہوا کہ نہیں بتائیے، قاضی صاحب چاند ہوا کہ نہیں بتائیے. تو وہاں رستہ نکال لیا کہ زکوٰۃ مدرسے کو بھی دی جا سکتی ہے، جبکہ مدرسہ مصارف زکوٰۃ میں ہے ہی نہیں. اور یہاں راستہ ہے اور بہت سارے اہل علم نکال چکے ہیں، مگر اس کے باوجود عوام کو یہ راستہ نکال کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ ان کے نزدیک اب دین اور شریعت ان کی طبیعت ہے کہ رسول اللہ کی شریعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دین فروشیوں سے اہل سنت والجماعت کو جلد نجات عطا فرمائے اور رمضان کریم کی برکتوں سے ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.